الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني رسول الله إليكم جميعا وقال في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برواجب الاحترام عزیز نوجوان سنی ساتھیوں، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ تسلسل کے ساتھ ایک اور نشست لگانے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اچھا، میرے خیال میں آج ذرا مائک کا مسئلہ مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ آپ ذرا مجھے نیچے یہ بتائیں کہ آواز میری سبھی تک پہنچ رہی ہے؟ اگر کسی تک کوئی آواز نہ پہنچ رہی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو ذرا مجھے بتا دیں جی، جلدی کریں۔ اگر کسی کو آواز کا مسئلہ ہو تو بتا دیں۔ اچھا جی، اچھا سبھی تک آ رہی ہے؟ کٹ کے آواز آ رہی ہے؟ وہ ذرا نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا، ورنہ بس آ رہی ہے تو پھر آ رہی ہوگی۔ دیکھیے، جو ہم نے آیات پڑھی ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ میں سبھی لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا کیا ہوں، نبی بنا کر میں بھیجا کیا ہوں۔ پہلے جو نبی اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر بھیجے تھے وہ اپنے خطہ کے لیے خاص ہوتے تھے، اپنے علاقہ کے لیے خاص ہوتے تھے، اور اپنے بستی کے لیے خاص ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کسی ایک بستی کے لیے، ایک علاقہ کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سبھی لوگوں کے لیے ہے، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اور اسی طرح دوسری آیت مبارکہ، بلکہ سورہ علق کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو یہ وہ آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور یہ پہلی وحی ہیں یہ جو آپ پر نازل ہوئی غار حرا میں۔ گزشتہ نشست میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جو 35 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عزیز و اقارب تھے، آپ کے جو رشتہ دار تھے، خصوصاً مکہ کے رؤساء تھے، ان کا ارادہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور حجر اسود کو رکھنے کی نوبت آئی تو اس پہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ بالآخر اس نزاع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسن طریقے سے اس کو حل کیا اور اس نزاع کو دور کیا، اور وہ تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 38 سال کی ہوئی، 38 ایئرس، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر علیحدگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کی وحدانیت پر غور و فکر کرتے تھے، کیونکہ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کی یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ اسی طرح وہ اکیلے میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو آپ اسی غار حرا میں اپنی معمول کے مطابق وہاں تشریف فرما تھے، عبادت کر رہے تھے، تو ایک فرشتہ یعنی جبریل امین آئے، اور وہ انسانی شکل کے اندر تھے، غار حرا کے اندر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بازوؤں کے اندر لیا اور لے کر زور سے ان کو دبایا، زور سے بھینچا۔ دبانے اور بھینچنے کے بعد پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، اے پیغمبر پڑھیے۔
سورہ علق کی جو ابتدائی آیات تھی پڑھانا چاہا آپ نہ پڑھ سکتے تھے، اور آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھ نہیں سکتا۔ سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس کے دونوں طرح کے ترجمے کیا اور کہا کہ میں یہ مناسب دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، فرمائے کہ یہ زیادہ مناسب لگتا ہے، اور اس پر انہوں نے پھر کئی سارے فوائد بھی بیان کیے۔ بہرحال 3 مرتبہ ایسا کیا گیا، انہوں نے پڑھانے کی کوشش کی، آپ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ چوتھی مرتبہ جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور جبریل امین نے کہا کہ آپ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے اوپر وہ الفاظ جاری ہو گئے اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کے جسم مبارک پر وحی کے بوجھ کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی، آپ کا جسم کپ کپانے لگا، اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے اور سیدھا اپنے گھر میں آئے۔ گھر میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں، اور یہ سبھی بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت زینب سب سے بڑی ہیں، ان کی ولادت بھی ہو چکی تھی، بڑی ساری ہوں گی، اور اسی طرح حضرت رقیہ ہیں، پھر ام کلثوم ہیں، پھر حضرت فاطمہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی تھے، اگرچہ ان میں سے وہ رخصت ہو چکے تھے، حضرت قاسم تھے، اور حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے ان بچوں کی پیدائش ہو چکی تھی ان کی۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش بعد میں ہو، کیونکہ یہ لگتا ہے آثار سے کہ ان کی پیدائش بعد میں ہو، لیکن دوسرے جو سبھی بچے تھے جو حضرت فاطمہ کی بدن سے پیدا ہوئے تھے وہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے جو پیدا ہوئے حضرت فاطمہ تک، وہ سبھی کے سبھی جو ہے ان کی پیدائش ہو چکی تھی اس وقت تک۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری تھی، آپ بار بار فرماتے تھے زملونی زملونی، آئے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، آئے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو۔ آتے خدیجہ نے کوئی بات نہیں پوچھی، جلدی سے کمرے میں گئی اور کمبل لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیا، اور پھر ساتھ قریب بیٹھ گئی، پوچھنے لگی میرے محبوب آپ کو کیا ہو گیا، آپ اس طرح کپ کپا رہے ہیں اور آپ کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تسلی کے لیے اور اپنی قلبی تسکین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ یہ ورقہ بن نوفل یہ سابقہ کتابوں کا بھی عالم تھا، اور اسی مذہب کو اس نے اختیار کر رکھا تھا، اور اس کی جو عمر تھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، بعضوں نے 118 اور 20 اور 110 قریب اس کی عمر لکھی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ 100 سال سے اس کی عمر تجاوز کر چکی تھی۔ چنانچہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جا کر سارا واقعہ بھی بتلایا، تو اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ میری بہن مجھے اٹھا کر بٹھلاؤ، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر کا جو یہ پردہ اوپر کے یہ جو حصہ ہے یہ کمزور اور ڈھیلا ہو چکا تھا، اور اپنی آنکھیں خود اپنی قوت سے نہیں کھول سکتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اٹھا کر بٹھایا اور کہا کہ اپنے ہاتھوں سے میری آنکھوں کو کھولو۔ حضرت خدیجہ نے ذرا آنکھوں کو کھول دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا اس نے دیدار کیا، اور پھر حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ خدیجہ تمہیں تو مبارک ہو، یہ محمد تمہارے شوہر نہیں ہیں بلکہ اب یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم محمد کے نکاح میں نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تم اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر کے نکاح میں ہو، اور عام پیغمبر عام نبی نہیں بلکہ جو آخر الزماں پیغمبر جس نے آنا تھا وہ آ ہی گئے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی بھی ہیں، تمہارے پیغمبر بھی ہیں، اور تمہارے شوہر بھی ہیں، تم صرف شوہر کا دیدار نہیں کر رہی بلکہ تم اللہ کے نبی اور پیغمبر کو تم دیدار کر رہی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اے خدیجہ یہ جو ان کے پاس ناموس آئے تھے، یہ جو فرشتے آئے تھے یہ جبریل امین تھے،
اور یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ اے ختیجہ تم پریشان نہ ہو بلکہ تم ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا، حضرت ختیجہ کا بیان ہے کہ اس نے کہا کہ اے کاش، یعنی حسرت بھرا اس نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا کہ اے کاش میری زندگی اتنی لمبی ہو جاتی کہ میں دیکھتا جب مکہ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیتے تو میں مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر میں آپ کا ساتھ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس نے یہ بات کہی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ مکہ کے لوگ مجھے یہاں سے نکال لیں گے؟ میرے اپنے ہی شہر سے مجھ کو دربدر کر دیں گے۔ تو اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے پیغمبروں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ یہی کچھ کیا کہ آخر میں ان کو ہجرت کرنی پڑی اور اپنا ملک ان کو چھوڑنا پڑا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر اپنے گھر میں تشریف لیے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ ورقہ بن نوفل مسلمان ہوئے تھے نہیں ہوتے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی جو جذبات ہیں یہ بتلاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے حضرات نے ان کو مسلمان بیان کیے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں ماضی قدیم کے کہ جنہوں نے ان کو مسلمان نہیں بیان کیا، کیونکہ کہا کہ صراحت کے ساتھ ان کے ایمان کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ اور جو لوگ ان کے جذبات کو دیکھتے ہیں اور یہ کہا کہ مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر میں ان کا ساتھ دیتا، تو کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اتنی تصدیق کر رہے ہیں تو وہ کیا انہوں نے خود ایمان قبول نہیں کیا ہوگا؟ لگتا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہوگا۔ تو اس سے جو ہے اندازہ لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پھر تشریف لیے اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تھی یہ، اور پھر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی جو ہے نازل نہیں ہوئی تھی، یہ کچھ عرصہ تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اب یہ جو نبوت عطا فرماتی تھی تو اس کی پرچار کا اور اس کی تبلیغ کا خفیہ طور پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے خفیہ طور پر تبلیغ کرنی ہے۔ ہاں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد خفیہ طور پر تبلیغ فرماتے رہے تو اس کے نتیجے میں اولاً جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ذرا ان کے نام پہ آپ سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے جو عورتوں میں ایمان لے کر کے آئی ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ مردوں میں اور عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے وہ حضرت خدیجہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل، جو لوگ اس کے ایمان کے قائل ہیں تو ورقہ بن نوفل کا نام لیتے ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد جو ایمان لے کر کے آئے وہ آپ کے گھر کے اندر جو بچے لڑکے رہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت لگ بھگ ان کی عمر جو تھی وہ 10 سال کی تھی، وہ ایمان لے کر کے آئے۔ پھر غلاموں میں حضرت زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے بھی کہلاتے تھے اور آپ کے گھر میں رہتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گفٹ کے پیش کیا تھا تو وہ ایمان لے کر کے آئے، زید بن حارثہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے کر کے آئے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کلمہ پڑھا، ان کی تو دکان تھی، کاروبار تھا ان کا۔ پھر آپ دیکھیں ابوبکر صدیق اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، وہ گھر میں۔ جب ان کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کو جو ہے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ان کو دی تو فوراً بغیر کسی چون چرا کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تھی اسلام کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تھوڑا سا مجھے جو ہے ٹائم دے دیجئے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے، اپنے والد سے میں مشورہ کر لوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایمان قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ چنانچہ رات کو سوئے، صبح کو اٹھے، شرح صدر ہو چکا تھا، کوئی اپنے باپ سے، کوئی والدہ سے انہوں نے کوئی مشورہ نہیں کیا
اور کہا اللہ کے رسول بس آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تھوڑا سا تردد فرمایا اور مشورے کے لیے تھوڑا سا وقت لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے کوئی وقت نہیں مانگا اور کوئی ٹائم ٹیبل نہیں مانگا، آپ نے کلمے کی دعوت دی، فوراً قبول کر لیا۔ اور کئی اور بھی صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کر لیں، سوچ بچار کر لیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات یہ بتانے کی نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق کے مقام کو بڑھانا مقصود ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ اور مقام کے اندر نقص وارد کرنا مقصود ہے، بلکہ بدلانا یہ مقصود ہے کہ یہ اعزاز صرف ابوبکر صدیق کو حاصل ہے یہ کہ انہوں نے اس میں کوئی جو ہے تردد نہیں کیا اور کوئی وقت نہیں مانگا، جبکہ بقیہ صحابہ کرام نے اس میں ذرا تردد کی ہے۔ اور یہ چیز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہے کہ ابوبکر وہ ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی تردد کے ایمان قبول کر لیا۔ اور تردد سے مراد بھی یہ ہے کہ میں ایمان قبول نہیں کرتا، نہیں، یعنی مشورہ کر لوں یا مجھے سوچ و بچار کا وقت دے دیا جائے۔ بہرحال ابوبکر صدیق جب اپنی دکان پر گئے، کپڑے کی دکان تھی، تو وہاں بیٹھے رہے، وہ دعوت بھی دیتے رہے اور اس طرح وہاں پڑا کپڑا بھی بیچتے رہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ عشرہ مبشرہ میں سے کبار صحابہ ہیں یہ، ان میں سے بہت یعنی عشرہ مبشرہ میں سے بھی حضرات صحابہ کرام ہیں کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کبار صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ابوبکر صدیق کی دعوت پر۔ ابوبکر صدیق کی عادت تھی شام کو آتے تھے، کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور بھی لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے، اللہ کے رسول آپ ان کو کلمہ پڑھا دیجیے اور میں نے ان کو دعوت دی ہے اور اس پر یہ تیار ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے، اور اسی طرح اور بھی صحابہ کرام ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں۔ یہ بہرحال یہ آہستہ آہستہ یہ جو جماعت تھی یہ بڑھتی رہی اور یہ جو پھولوں والا یہ پودا تھا یہ آہستہ آہستہ یہ تناور ہوتا رہا اور یہ بڑھتا رہا۔ ہاں جب 3 سال مکمل ہو گئے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر آپ نے تبلیغ فرمانی جو ہے شروع کی ہے۔ اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر تبلیغ فرمانے سے ذرا متصل قبل تھوڑا سا ایک واقعہ پس منظر وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ انہی 3 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو وہاں شفٹ کر لیا تھا۔ اس کی دراصل ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ آپ کا جو مکان تھا اس میں ظاہر فیملیز رہتی تھیں، گھر والے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ایسی جگہ مل جائے جو محفوظ بھی ہو اور مکہ شہر سے تھوڑا دور بھی ہو، اور وہاں بیٹھ کر جو صحابہ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ساتھ مزید بیٹھ کر ان کو جو احکامات نازل ہو چکے ہیں ان کی دعوت بھی دی جا سکے، اور اس طرح دن کے وقت میں ان کو وہاں بٹھا کر ان کو مزید جو احکامات ان کو دینی ہیں اور جو مشاورت کرنی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی رہے، اور کچھ سیکھنا اور سکھلانا مقصود تھا، وہ بھی وہاں پر درس و تدریس کا نظام یہ بھی چلتا رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں جو سب سے پہلا مدرسہ بنا ہے تو وہ دار ارقم ہے۔ یہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یہ ان کا مکان تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں تشریف لے جاتے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور دن بھر وہیں پر رہتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، وہ بھی جب مسلمان ہوئے تو اسی دوران مسلمان ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے۔ حضرت امیر حمزہ کا ایمان کا پس منظر بھی آپ سن لیں، بلکہ آپ پہلے سن چکے ہوں گے، ابھی کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ہم نے ایک مکمل لیکچر لیا تھا ان کی حالات سے متعلق۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے کہ وہ ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے کہیں تشریف لے گئے جنگل وغیرہ میں، تو ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے تو ابو جہل وہاں ملعون بیٹھا تھا اور اس کی عادت تھی کہ وہ حرم کے اندر بیٹھتا تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اس نے شروع کر دی
اور بہت سست کہا اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر کوئی بات نہیں کی اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا واپس۔ لیکن وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی، ان کی باندی تھی، وہ کہیں سے ادھر ادھر وہ چلتے پھرتے، اس نے یہ ساری باتیں سن لی اور یہ سارا ماجرا اس نے دیکھ لیا، سارا ماحول اس نے دیکھ لیا، اور ابو جہل کی جو گالی گلوچ تھے وہ ساری باتیں اس نے سن لی۔ حضرت امیر حمزہ شام کے وقت جیسے واپس لوٹے، گھر کے اندر اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور بڑے نوجوان تھے، طاقتور بھی تھے۔ جیسے ہی گھر میں آئے، ابھی تک اپنی سواری سے نیچے نہیں اترے تھے، تو ان کی لونڈی بھاگتے بھاگتے گئی اور جا کر کہا کہ اے میرے آقا، اے امیر حمزہ، آج آپ کو پتہ ہے، آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو آپ کو بڑے پیارے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت بھی رکھتے ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں وہ اور رضائی بھائی، ان کے ساتھ یہ ملعون ابو جہل جو مکہ کا سردار ہے، اس نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ تو امیر حمزہ نے کہا کہ کیا کیا ان کے ساتھ؟ کہا کہ ان کو تو بہت گالیاں دی ہیں ابو جہل نے اور بہت سست کہا اور ان کو مکے سے نکال دیا اور حرم سے ان کو نکال دیا۔ وہ حرم میں داخل ہوئے تھے تو حرم سے ان کو نکال دیا، تو وہ چپ چاپ کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا، گھر میں تشریف لے گئے، گھر میں چلے گئے تھے اور بہت کچھ اس نے کہا ہے اور جو کچھ کہا وہ سب کچھ اس نے اگل دیا، بتا دیا۔ تو حضرت امیر حمزہ وہ اپنی گھوڑی کے پشت پر بیٹھے ہیں اور اپنی باندی کی باتیں سن رہے ہیں۔ جب اس نے بات مکمل کی، کہا بس ختم کیجیے، میں ابھی جاتا ہوں۔ تو امیر حمزہ اپنے گھوڑے سے اترے بھی نہیں ہیں اور اسی وقت گھوڑے کو ایڑ لگئی اور وہاں سے چلے، حرم سے باہر جا کر گھوڑا کھڑا کر دیا اور وہ تیر اور کمان وہ ان کا اپنے ہاتھ کے اندر تھی، کیونکہ ابھی وہ شکار سے آئے تھے وہ، تو وہیں ساتھ لے گئے اپنے تیر بھی کمان۔ تو جا کر ابو جہل کے سر کے اندر وہ کمان جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کو مارنا شروع کر دیا، بڑی باری ہوتی ہے، تو اتنی زور سے اس کو 2-4 ماری کہ اس کے سر سے بلڈنگ نکلنا شروع ہو گئی، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ بھی لوگ بیٹھے تھے، تو وہ امیر حمزہ کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے کہ تم کیوں سردار مکہ کو مار رہے ہو، توہین کر رہے ہو ان کے۔ تو اس پر ابو جہل جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں ان کو کوئی بات نہ کرو، بات بڑھ جائے گی تو یہ 2 قبائل کے درمیان یہ جنگ چھڑک جائے گی، میں نے بھی اس کے بھتیجے کو بہت کچھ کہا ہے تو اسی کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں یہ، پر ان کو کچھ نہ کرو ان کو۔ تو وہاں سے پھر حضرت امیر حمزہ پھر وہاں سے واپس لوٹے، گھوڑے پر بیٹھے، گھر میں تشریف لے گئے، اپنے گھوڑے کو باندھا، اب سیدھا اپنے بھتیجے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں نے ابھی سنا ہے، میری لونڈی نے مجھے بتایا ہے، آج ابو جہل نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے اور آپ وہاں گئے ہیں، حرم کے اندر آپ کو داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ میں نے ساری باتیں سنی ہیں اور میں نے انتقام بھی آپ کا لے لیا، اب جا کے دیکھیں ابھی بھی اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، بلیڈنگ جاری ہے، میں نے زور سے کمانیں ماری ہیں اس کے سر کے اندر۔ کیا ہے، مکہ کا سردار تو اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا ہم اپنے انتقام لیں گے۔ تو آپ کو خوش کرنے کی اس نے کوشش کی، آپ کے چچا نے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا، میں اس پر زیادہ خوش نہیں ہوں، میں اس پر خوش ہوں لیکن اتنا خوش نہیں ہوں کہ آپ نے میرا انتقام لیا، میں اس پر زیادہ بہت خوش ہوتا اگر آپ میرا کلمہ پڑھ لیتے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا اچھا، اس پر آپ کو زیادہ خوشی نہیں ہے اور اس پر خوشی ہوتی کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا، بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تو میرا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس پر حضرت امیر حمزہ نے کہا لو میں کلمہ پڑھتا ہوں، بیعت بھی کی اور فوراً کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گئے۔ اور یہ مکہ کے عظیم انسانوں میں سے تھے اور جرنیلوں میں سے تھے، جس طرح کہ یہ خود ملعون ابو جہل مشہور تھا یہ، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جرنیلیت میں مشہور تھے، تو اسی طرح اپنی جوانی میں اور جرنیلیت میں اور اپنی طاقت میں، قوت میں یہ حضرت امیر حمزہ بھی مشہور تھے، معروف تھے۔ اور جب یہ خود مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اور یہ بھی حضرت امیر حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں دار ارقم کے اندر تشریف لے آتے اور یہاں گھنٹوں تک بیٹھے رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دار ارقم میں صحابہ کرام کو وہاں بیٹھ کر ان کو احکامات ان کو سکھلائے، 3 سال اسی بیچ میں گزر گئے، تو یہ وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ اعلانیہ تبلیغ نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ خفیہ طور پر تبلیغ ہوتی تھی،
اور خفیہ طور پر جان پہچان کے لوگ اس میں مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ جب 3 سال مکمل ہوئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ چنانچہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فانذر عشیرتک الاقربین پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد فاصدع بما تؤمر یا ایھا المدثر قم فانذر یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اس وحی کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اعلانیہ طور پر تبلیغ فرمانا شروع کر دی۔ پہلے اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے خفیہ طور پہ تبلیغ کرنی ہے، اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ نے اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنے کے لیے سب سے پہلے صفا کی پہاڑی کے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے تمام قبائل کے تمام سرداروں کا نام لے کر ان کو بلایا۔ چنانچہ جب وہ سارے وہاں جمع ہو گئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، میں محمد بن عبداللہ نے تمہارے اندر 40 سال 43 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، تم نے محمد بن عبداللہ مجھ کو کیسا پایا اپنے بیچ میں؟ سب نے کہا کہ آپ تو بڑے عادل ہیں، آپ تو بڑے شرافت والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر جو ہے تعریف کرنے لگے، حتیٰ کہ یوں بھی کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس گلی سے گزر جاتے ہیں ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو سچا آ گیا، دیکھو سچا آ گیا۔ تو آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس میرے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اچانک، تو کیا تم میری اس تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ تو اس پر سب نے کہا کہ بھلا ہم آپ کی تکذیب کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اور آپ تو سردار مکہ، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے آپ بیٹے ہیں، اور بھلا کیسے ہم آپ کی جو ہے تکذیب کر سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کی تصدیق کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ان 40 سال کے عرصے کے اندر نہیں دیکھا، لہٰذا ہم تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی آپ سچے ہیں، صداقت رکھتے ہیں اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج تک میں نے تمہارے اندر جھوٹ نہیں بولا، اور تم واقعی میری تصدیق کرتے ہو، اور جو تم میرے محاسن بیان کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن سنو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی ہے، نبوت سے سرفراز فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رسالت عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، لہٰذا لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تم کلمہ پڑھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ معبود ہے، سارے بت یہ سارے مورتیاں ان کی کچھ حقیقت نہیں، پھر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ جو سب سے ملعون شخص ان میں سے کھڑا تھا وہ آپ کا سگا چچا بھی تھا ابو لہب، اس نے نیچے سے پتھر اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا، اور سب نے کہا کہ یہ بات تو ہم آپ کی مان نہیں سکتے، اور یہ بات تم آپ کی تسلیم بھی نہیں کرتے، اور وہاں سے وہ سارے کے سارے وہاں سے واپس چلے گئے، کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، اور بدبخت ابو لہب نے تو آپ کو پتھر تک مارے، اور یہ کہا کہ تبت لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلاک ہو جا، تو تباہ ہو جا، نعوذ باللہ تو برباد ہو جا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے پھر قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی، بلکہ پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ اللہب، اس میں اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب تیرے یہ ہاتھ شل ہو جائیں، تیرے یہ ہاتھ برباد ہو جائیں، تیرے یہ ہاتھ یہ شل ہو جائیں، تو ہلاک ہو جائے کہ جن ہاتھوں کے ذریعے سے تو نے پتھر میرے پیغمبر کو مارے ہیں۔ تو یہ پوری سورت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے ابو لہب کی، ابو لہب کے بارے میں جو ہے یہ پوری سورت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے تشریف لیے، کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت کی، حضرت علی سے فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کو، تو بتلایا گیا کہ ہاں گوشت وغیرہ گھر میں موجود ہے، اور اس وقت بکری کو ذبح انہوں نے کیا تھا تو وہ گوشت موجود تھا، آپ نے فرمایا اس کو پکاؤ، چنانچہ گوشت پکایا گیا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ جو فلاں فلاں ہیں ان سب کو بلا کر لاؤ، مکہ کے تمام رؤساء کو بلایا گیا تھا، اس دعوت دی گئی تھی، جب سبھی لوگ وہاں تشریف لے آئے، وہاں آ گئے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کی جو ہے دعوت دی اور کھانا وغیرہ کھا لیا۔ تو کھانا سے فراغت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے وہی بات کہی کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، لوگوں تم میری بات مان لو، اس جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے جہاں کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر بھی وہ بدبخت ابو لہب بھی تھا آپ کا سگا چچا، اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اٹھو اٹھو یہاں سے، میرے بھتیجے نے اسی وجہ سے تو ہم کو بلایا تھا، اسی وجہ سے تو ہم کو کھانا کھلایا تھا، اور یہ سبھی کو لے کر وہاں سے چل دیا۔ اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً پھر اعلانیہ طور پر آپ تبلیغ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ابوبکر صدیق کو جوش آیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، جا کر خانہ کعبہ کے اندر میں جا کر اعلانیہ طور پر میں تبلیغ کرتا ہوں اور لوگوں کو میں توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ اور گئے، اور خانہ کعبہ چونکہ ذرا اونچا تھا وہ، اور تو اس کی طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، تو ان سیڑھیوں کے اوپر ذرا چڑھ جاتے تھے اور اس طرح پھر اوپر جو ہے اندر تشریف لے جاتے تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ تو اس لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ گئے اور خانہ کعبہ کے گیٹ کے اندر، دروازے کے اندر جو ہے کھڑے ہو گئے، کیونکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جو بقیہ جگہ تھی وہ نشیبی جگہ تھی وہ، لیکن خانہ کعبہ کو اونچا بنایا گیا تھا۔ اگر پانی وغیرہ آ جاتا ہے، بارش وغیرہ کا یہاں جمع ہو جائے تو کم از کم خانہ کعبہ اس سے جو ہے محفوظ ہو، اونچا ہو۔ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی تو اس وقت جو ہے یہ بنایا گیا تھا۔ یہ تقریباً 605 عیسوی کے لگ بھگ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، کیونکہ 610 میں آپ کو نبوت ملی ہے، تو اس سے 5 سال قبل کا یہ واقعہ ہے، تو یہ 635 یہ 605 عیسوی کے ارد گرد قریب مدت میں اس کی جو ہے تعمیر ہوئی تھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دروازے کے اوپر سامنے کھڑے ہو گئے، سیڑھیوں کے اوپر چڑھ گئے، دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تمام مکہ والوں کا نام لے لے کر ان کو بلایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان کو اعلانیہ تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ وہ تو ٹوٹ پڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا، اور بار ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ لوگوں کیا تم اس آدمی کو اس وجہ سے مارتے ہو کہ یہ اس کا جرم یہ ہے فقط کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس وجہ سے تم ان کو جو ہے مارتے ہو۔ یہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کیا تم موسیٰ کو اس وجہ سے مارتے ہو، یعنی فرعونیوں سے کہا گیا تھا کہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تو بعین یہ وہی جملے ریپیٹ کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم ایسے آدمی کو مارتے ہو کہ جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی اس کا جرم ہے، اس وجہ سے تم ان کو مارتے ہو۔ لیکن لوگوں نے اس قدر مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زخمی کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو حالت یہ ہو گئی، اس قدر ان کو مارا گیا کہ ان کی ناک سے خون بہنے لگا اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے تھے تو ابوبکر صدیق آپ کے اوپر گر گئے تھے، اور جس طرف سے کوئی جو ہے پتھر آتا تھا یا کوئی روڑا وغیرہ کوئی مارتا تھا، کوئی جوتا آتا تھا تو اس طرح ابوبکر صدیق ہو جاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور منہ کے اوپر مارنا شروع کر دیا اور ان کا خون بہنے لگا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوگ چلے گئے تو آپ سیدھا وہاں دار ارقم کے اندر تشریف لے گئے، لیکن دیکھیں گے کہ ابوبکر صدیق کو رات کو جا کر ہوش آتا ہے، اور جیسے ان کو ہوش آیا تو ان کی جو والدہ تھیں وہ تو اوپر بیٹھی تھیں، وہ اور رو رہی تھیں، ان کے قبیلہ کے لوگ ان کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے اور وہ ادھر مشاورت بھی کر رہے تھے اگر ابوبکر صدیق مر گئے، فوت ہو گئے، ان کے قبیلہ کے لوگ بڑے جنگجو تھے اور بڑی باصلاحیت تھے، وہ طاقتور تھے، انہوں نے کہا اگر یہ ہمارا فرد مارا گیا تو پھر ہم نہ ابو جہل کو چھوڑیں گے نہ ابو لہب کو چھوڑیں گے، اور ہم ان کو چن چن کر ہم ان سے انتقام لیں گے۔ چنانچہ ادھر کرنا یہ ہوا، اللہ کا کرنا یہ ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا اور ان کے والدین کو دودھ دیا پینے کو، کہا نہیں میں دودھ نہیں پیوں گا جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتا، آپ کی زیارت نہیں کر لیتا، مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کہاں ہیں۔ تو ان کے والدہ ام رومان ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ابوبکر اس وقت جو ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، وہ کس جگہ تشریف فرما ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ ام جمیل ہمارے اس محلے کے اندر رہتی ہیں، ان کے پاس آدمی بھیجو، ان کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ چنانچہ ام جمیل کے پاس آدمی بھیجا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ان کو پتہ تو تھا، لیکن چونکہ ان کے والدہ مسلمان نہیں ہوتے تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا وہ جو ہے وہ سمجھیں کہ تردد سے کام لے رہی تھی، نہیں بتلانا چاہتی تھی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ چنانچہ ان کی والدہ بھی ساتھ ہو گئی۔ بہرحال
تو ایک طرف سے رومان نے اور دوسری طرف سے آپ کی والدہ نے آپ کو پکڑا اور سیدھا رومان یہ حضرت جمیل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اندر تشریف فرما تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دیکھا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ ابوبکر کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو کچھ نہیں، جب تک میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو نہیں دیکھا تو اس وقت مجھے بڑی پریشانی تھی، اب میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا، میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ چنانچہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں آنے کے بعد یہ سب سے پہلی ان کی جو ہے یہ تکلیف تھی جو ان کو اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کو پہنچائی گئی تھی، ایذا ان کو تکلیف اور ایذا ان کو پہنچائی گئی تھی۔ بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت سے لے کر جب سے مسلمان ہوئے آخر دم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں والذین معہ تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس معہ سے کون مراد ہے؟ وہ جو ان کے ساتھ رہتا ہے، وہ جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ تو ہر وقت ساتھ رہنے والا کون ہے؟ یہ معہ، یہ جو صفت ہے تو یہ کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد معہ سے ابوبکر صدیق ہیں، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ ہمیشہ۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی تبلیغ فرماتے رہے اور مسلمانوں کو دعوت جو ہے دیتے رہے۔ اسی دوران حج کا موسم آ گیا۔ حج کے موسم میں مکہ کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس میں کوئی روک تھام کرنی چاہیے، حج کا موسم آ رہا ہے، لوگ دور دور سے آئیں گے حج کرنے کے لیے، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں تو وہ لوگوں کو دعوت دیں گے، تو اس میں پہلے ہی سے ایسا بندوبست کر دو کہ لوگ ان کی بات نہ سنیں اور لوگ ان کے قریب نہ جائیں۔ تو ان سب کی مشاورت یہ ہوئی کہ اس میں یوں کریں کہ جن جن راستوں سے لوگ آتے ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہیں حج کے موسم میں، تو ان راستوں کے اوپر اپنے افراد کو، اپنے لوگوں کو ہم بٹھا دیں اور ان کو پہلے ہی سے مطلع کر دیں کہ دیکھو تم یہاں مکہ کے اندر داخل تو ہو رہے ہو، لیکن یہاں تم نے خیال رکھنا ہے ایک آدمی ہے جو یہاں مکہ کے اندر رہتے ہیں اور ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ جب بولتا ہے تو گویا کہ وہ اور لوگوں کے اوپر بھی جادو کر دیتا ہے، اور ایسا جادو کرتا ہے کہ ماں بیٹیوں سے جدا ہو جاتی ہے، ماں والد اپنی بیٹوں سے جدا ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور بچے والدین سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ان کے اندر تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس آدمی کے تم نے قریب نہیں جانا اور اس کی بات کو تم نے نہیں سننا، اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ لوگوں کو بٹھا دیا گیا اور جو بھی قافلے وہاں سے گزرتے مکہ کی طرف یہاں سے مکہ میں داخل ہونے کے لیے وہاں سے گزرتے تو یہ لوگ پہلے سے ان کو مطلع کر دیتے۔ اب جن لوگوں کو پتہ نہ چلنا چاہیے تھا اب ان کو ہی پتہ چل جاتا، گویا کہ خود ہی یہ تشہیر کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ یار ہم لوگ پاگل ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ سننا اور ان کی بات میں اتنا اثر ہے کہ جیسے ہی لوگ اس کی بات سنتے ہیں تو اس کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر تبدیلیاں یہ واقع ہوتی ہیں کہ اپنی بیویوں سے جدا ہو جاتے ہیں اور والدین اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے پھوٹ پڑ جاتی ہے رشتہ داروں کے اندر، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے اندر بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ ہم ان کی بات سنیں تو صحیح، کیا کہتے کیا ہیں وہ، کون سی، گویا کہ وہ ایک طرح کی اشتیاق ان کے دل کے اندر الٹا پیدا ہو گیا۔ چنانچہ وہ تو پھر تلاش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا بات سنیں تو صحیح۔ تو اسی میں سے ایک جو ہے ایک آدمی تھے جن کا نام تھا دوس قبیلے سے ان کا جو ہے تعلق تھا، میرے ذہن سے ان کا نام نکلنا ہے، بہرحال یہ پھر دوست قبیلے سے ان کا جو ہے تعلق تھا، عمر دوسی اس طرح کا ان کا نام تھا، کیا اچانک میرے ذہن سے نکل گیا۔ چلیں ادھر پرچے کے اوپر میرے پاس لکھا بھی نہیں نام، ہاں دیکھا، طفیل بن عمر دوسی، تو طفیل بن عمر دوسی یہ ان کا نام تھا۔ چنانچہ وہ بھی اسی دوران جب یہاں آئے تو انہوں نے آ کر جب مکہ میں داخل ہوئے تو ان کو بھی لوگوں نے بتایا
تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے یہ کہ آدمی بس بات سنتا ہے تو پھر ان کے اوپر سحر ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، اور پھر بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے، اور والدین سے بچے جدا ہو جاتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے معروم ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ملوں گا، چنانچہ انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر پہلی نظر سے دیکھا تو کہا کہ یہ تو ایسے حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، اور ان کی پیشانی بتا رہی ہے کہ جھوٹے ہو نہیں سکتے یہ۔ تو فوراً آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، فوراً اسلام قبول کر لیا، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں یہاں سے واپس جاتا ہوں اپنے قوم کے پاس، دوس قبیلہ کے پاس، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن میرے پاس کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے کہ میں ان کے پاس لے جاؤں تاکہ وہ میری نبوت اور وہ میری جو ہے کرامت کو دیکھ کر وہ پہچان لیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت کی ایک طرح کی یہ دلیل ہوگی یہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، تو ان کا یہ جو ہاتھ تھا یہ سفید ہو جاتا تھا، وہ بغل میں لے جاتے پھر وہ بالکل سفیدی ختم ہو جاتی، پھر نکالتے تو پھر وہ سفید ہو جاتا۔ چنانچہ اسی طرح پھر وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس طرح کریں کہ یہ جو سفیدی ہے، میرا ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، کہیں لوگ اس کو بیماری نہ سمجھنے لگے، یہ میرے پاس لاٹھی ہے، آپ دعا کریں کہ یہ جو نور ہے اس لاٹھی کے اندر منتقل ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دعا کر دی تو وہ نور ان کے لاٹھی کے اندر منتقل ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے جب وہ یہاں سے واپس گئے اور اپنی قوم کے سامنے ساری باتیں جا کر رکھی، اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا، اور لاٹھی کی وہ جو کرامت تھی وہ بھی اس کے سامنے اظہار کیا، تو ان کے سارے قبیلہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال جب وہ آئے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آئے، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی، اور وہ سبھی کے سبھی لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ مکہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے اب سوالات کی انبار لگا دیے۔ یہ خصوصاً مدینہ کے اندر جاتے تھے، اور مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، اور جا کر کہتے تھے کہ ہمارے اندر بھی ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے مذہب کے ساتھ ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ سچے ہیں؟ تو اس پر وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں، اور آپ جا کر ان سے یہ سوالات کرو، اگر ان کا جواب دے دیں تو پھر وہ سچے ہیں، جواب نہیں دے سکتے تو پھر وہ جھوٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دوران انہوں نے یہ سوالات بھیجے تھے، یہ آپ ان سے روح سے متعلق سوال کیجئے کہ روح کیا چیز ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھیے کہ وہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا تھا وہ۔ پھر آپ ان سے یہ پوچھیے کہ وہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، کہ جو لوگ غار کے اندر ایک عرصہ تک جو رہے تھے، اور وہاں وہ زندہ رہے تھے وہ، اور 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا گیا تھا، اور وہ پورا ایک پس منظر ہے، تو وہ کیا واقعہ ہے۔ چنانچہ پھر یہ وہاں سے خوش ہو کر آئے مکہ والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر کہا کہ یہ ہمارے سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذرا ٹھہر جاؤ، میں آپ کو تمہیں جواب دیتا ہوں۔ تو چند دنوں کے بعد پھر وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سوالات کے جوابات دیے، روح کی حقیقت کیا ہے، اور وہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اور وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے پس منظر وہ کیا ہے۔ تو وہ قرآن کریم کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورۃ الکہف جو ہم جمعہ کے دن جو ہے پڑھتے ہیں، تو اس میں بڑی برکات اللہ نے رکھی ہیں، تو یہ سارا واقعہ اسی کے اندر جو ہے بیان ہوا ہے اصحاب کہف کا۔ اور اس کے آخر میں چل کر آپ دیکھیں گے تو وہاں پھر ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان جو ہے کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس سے متصل قبل جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی روح سے متعلق بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے جو تینوں سوالات تھے، ان کے تینوں سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے سوالات جوابات ان کے جو ہے سامنے رکھے۔ تو بہرحال یہ کچھ یہ سوالات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جو ہے پیش کیے گئے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مکہ والوں نے تمام قسم کی کوششیں کر ڈالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر روڑے اٹکا ڈالے، اور بڑی کوشش کی کہ یہ دین پھیلے نہیں، یہ اسلام پھیلے نہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی، تو مکہ کے رؤساء جمع ہو کر آپ کی جو چچا ہیں ابو طالب ان کے پاس آئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں انہی کی زیر کفالت تھے، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ انہی کا تھا۔ تو ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اپنے اس بھتیجے کو کہو یا اپنی اس تبلیغ سے باز آ جائیں، ورنہ آج ہم فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں،
پہلے بھی ہم تمہیں شکایت کرتے رہتے تھے، لیکن آپ فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں کہ اگر یہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے اور جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں ان سے یہ باز نہ آئے تو پھر یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے۔ تو اس پر ابو طالب نے جب یہ الفاظ سنے جس میں ذرا تشدید تھی تو اپنے پیارے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ آج تو میرے پاس بڑے ناراض ہو کر آئے تھے اور بڑی دھمکی والی باتیں کہہ کر گئی ہیں، اور کہا کہ اب تو یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے، ورنہ ان کو روکو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ اب معبودوں کو برا بھلا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو گالیاں دیتے تھے، یوں کہتے تھے کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت ان کو بڑا غصہ آتا تھا کہ ہمارے معبود ہو کر ہمارا یہ کچھ نہ کر سکے، یہ تو یہ گالیاں، یہ ان کی شان کے اندر ہجب بیان کرنا ہے، یہ ان کی شان کو گھٹانے والی بات ہے، یہ اس کو وہ برائی سے وہ تعبیر کرتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو آ گئی یہ بات سننے کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ چچا مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں مجھ سے، تو اگر یہ مکہ کے لوگ آئیں میرے دائیں ہاتھ کے اوپر آ کر سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ کے اوپر آ کر چاند کو رکھ دیں، تو تب بھی میں اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں ہوں گا اور یہ تبلیغ میں کرتا رہوں گا۔ چنانچہ آپ کے چچا نے ابو طالب نے جب آپ کی اس رفتار کو دیکھا تب کہا کہ میری پیارے بھتیجے پریشان نہ ہو، تم اپنی تبلیغ کرتے رہو، تو اپنی تبلیغ کو جاری رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ اور آسمان گواہ ہے جب تک ابو طالب زندہ رہے مکہ والوں کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غضب پہنچا دیں۔ پر کرتے کیا تھے کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو یہ تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص دشمن تھے ان میں سے سرفہرست ابو جہل تھا، پھر ابو لہب تھا، پھر امیہ تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، یہ سرفہرست یہ بڑے دشمنان خاص ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور ان میں سے جو زیادہ تر غلام تھے ان کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور ٹارچر کرنا شروع کر دیا، بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ ان میں سرفہرست حضرت بلال ہیں رضی اللہ عنہ، یہ امیہ کے غلام تھے۔ یہ امیہ تو اس طرح کرتا تھا کہ اس نے تو ساری جو ہے حدیں اس نے پار کر دی تھی ظلم و ستم کی اور جبر کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر لے جاتا اور سارے لڑکوں کو وہاں جمع کر دیتا، اور عین دوپہر کے وقت جب وہ ریت گرم ہو چکی ہوتی اور اس صحرا کی ریت کے اوپر ان کو ڈال دیتا اور ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتا، کپڑے ان کے اتار دیتا ہے یہ اوپر والی قمیص وغیرہ، اور وہاں ان کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر ان کو لٹا دیتا۔ چنانچہ وہاں پڑے رہتے، سینے کے اوپر پتھر ہوتا، بوجھ ہوتا، لیکن آحد 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 کہتے رہتے، اللہ ایک، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کبھی پھر ایسا کرتا ہے کہ ان کو مارتا رہتا تھا اوپر سے اور نیچے سے ان کی آواز آتی رہتی تھی، آحد 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 آحد، یہ روزانہ کا اس کا معمول تھا۔ یہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پھر یہ امیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کہا کہ امیہ تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تمہارے پاس یہ غلام ہے، ابشی غلام ہیں یہ، اور تم نے توحید کے جرم کے اندر ان کو اتنا مارنا شروع کر دیا ہے، عین دوپہر کے وقت جب ہر کوئی اطلاع پڑا ہوتا ہے گرم کے اندر بیٹھ کر، اور تم اس طرح اس کے ساتھ بے حشری والا تم معاملہ کرتے ہو کہ یہاں گرم ریت کے اوپر دوپہر کے وقت تم ان کو لٹا دیتے ہو اور اس کو کوڑوں کے ساتھ مارنا تو شروع کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے سینے پر پتھر رکھ دیتا ہے، اور وہ بھی آحد آحد کہتے رہتے ہیں، تو اس سے ذرا تجھے شرم کرنی چاہیے اور تو اس کو چھوڑ دے، لیکن وہ نہ مانتا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھو میرے پاس غلام ہے، وہ طاقت کے اندر قوت کے اندر اس بلال سے بڑھا ہوا ہے، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام نہیں قبول کرتا، تیرے مذہب پر ضدی ہے، لہذا تو اس کو اپنے پاس رکھ لے، یہ مجھے دے دے، اور اوپر میں کچھ رقم بھی تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو فوراً تیار ہو گیا۔ تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے غلام بھی دیا جو کہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا، نہیں ہوتا تھا، اس کو دعوت بھی دی گئی تھی، اور اسی طرح ساتھ اس کو اور رقم بھی دی، اور حضرت بلال کو وہاں سے خریدا اور فوراً ان کو آزاد کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر یہ حضرت یاسر کے بیٹے تھے، حضرت سمیہ کے بیٹے تھے، ان کے والدہ حضرت سمیہ ہیں۔ یہ دونوں یاسر اور سمیہ دونوں میاں اور بیوی، یہ ابو جہل کے غلام تھے اور باندھی تھی یہ،
اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ میاں بیوی ان کے پاس ہی رہتے تھے یہ، اور ابو جہل بہت زیادہ ان کو ستاتا تھا، بہت زیادہ ستاتا تھا۔ وہ بھی اسی طرح باہر لے جاتا تھا ابو جہل، درختوں کے ساتھ ان کو باندھ دیتا اور وہاں مارنا شروع کر دیتا، کوڑے مارتے ہی رہتا تھا ان کو، حتیٰ کہ اسی دوران حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت سمیہ، اس کے اوپر تو ابو جہل کو اس قدر غصہ آیا، اس قدر غصہ آیا کہ ان کو برچہ مارا تھا ان کی شرمگاہ کے اوپر جا کر لگا، جس سے فوراً شہید ہو گئے۔ حضرت یاسر کے بارے میں کچھ روایات یوں بھی ملتی ہیں کہ ان کو تو ابو جہل نے اونٹ منگوائے تھے، اور اونٹ منگوا کر ان کے ایک اس میں یہ ٹانگ کے اندر اس نے رسی باندھ دی، دوسری ٹانگ کے اندر بھی رسی باندھ دی، پھر دونوں بازوؤں کے اندر بھی رسیاں باندھ دی ہیں، چاروں طرف سے اس کو باندھ دیا، اور پھر اونٹوں کو کھڑا کر دیا گیا، اور پھر وہ رسیاں اونٹوں کے گلوں کے اندر ڈال دی گئیں، اور مخالف سمت اونٹوں کو چلا دیا گیا، یعنی 2 اونٹ اس طرف کھڑے کر دیے گئے اور دوسرے 2 اونٹ اس طرف کھڑے کر دیے گئے، اور ان کے رخ دوسری طرف کر دیے گئے، اور ان کو یوں باندھ دیا گیا، ہاتھوں کے اندر رسیاں، پاؤں کے اندر بھی رسیاں، 4 رسیوں سے ان کو باندھ دیا گیا۔ اور جب اونٹوں کو جو ہے چلایا گیا مخالف سمت کے اندر، اونٹ جب وہ چلے ہیں تو ادھر سے ان کے پرخچے اڑ گئے، 4 بوٹیوں کے اندر ان کا جسم جو ہے یہ تقسیم ہو گیا، 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اس طرح ظلم کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ ان کے والد یاسر کو ابو جہل نے شہید کر دیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار وہاں سے جو ہے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میری والدہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور میرے والد کو تو بڑی بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے شہید کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمار تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ وقت بھی قریب لائے گا انشاءاللہ، جب پوری دنیا کے اوپر میری نبوت اور رسالت کا چرچا ہو، اور سکھ کے دن جو ہے قریب آنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح خباب بن عرت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر فاروق کے غلام تھے یہ، اور عمر فاروق ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ سن 690 کے اندر جا کر مسلمان ہوتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ان کے غلام تھے یہ، اور یہ لوہار تھے یہ، اور لوہار کا کام کرتے تھے یہ۔ چنانچہ ان کو حضرت عمر فاروق بہت زیادہ مارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو اپنی کمر سے جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو وہاں صرف ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کوئی گوشت نہیں، نام نشان تک نہیں تھا، اور کہتے تھے کہ میرا جو آقا ہے وہ مجھے اس قدر مارتا تھا، اس قدر مارتا تھا وہ، یعنی مجھے دوپہر کے وقت انگارے جل رہے ہوتے تھے، انگاروں کے اوپر میرے پیٹھ سے کپڑا اتار دیتا اور مجھے وہاں لٹا دیتا تھا، تو میرے جسم سے چربی پگھل پگھل کر وہ انگاروں کو بجھا دیتی تھی، لیکن دشمن کو اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ حضرت خباب ایک مرتبہ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا کہ خباب دیکھو تم تو یہ معمولی سی تکلیف کی وجہ سے اتنا پریشان ہو گئے ہو، تم سے تو پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان کو قوم کے لوگ ان کو لوہے کی کنگھیاں ان کے اوپر چلا دیتے تھے، اور جس سے ان کے چیتڑے ان کے جو ہے اڑ جاتے تھے، لہذا تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی آسانی کا وقت بہت جلد جو ہے قریب لائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو فقیہ ہیں، حضرت زنیرہ ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت زنیرہ کی تو آنکھیں نکال دی گئی تھی مکہ میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سن 690 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ پس منظر بہت معروف ہے، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا آپ نے جو ہے وہ سماعت کر لی ہے، تو میرے خیال میں ابھی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ شق قمر کا واقعہ بھی اسی دوران جو ہے پیش آیا ہے، وہ اس طرح کہ مکہ کے رؤساء جس میں ابو جہل بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ یہ جو چاند ہے اس چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکہ کے سارے لوگوں نے دیکھا، 14ویں کا چاند تھا، 2 ٹکڑے ہوئے، اس کا ایک جو حصہ تھا وہ جبل ابو قبیس کے اوپر آ کر پڑا، اور جبکہ دوسرا جو اس کا جو ہے ٹکڑا تھا چاند کا تو وہ جبل قیقعان کے اوپر آ کر پڑا۔
جبل قیقان اور جبل ابو قبیس کے اوپر جو 2 ٹکڑے ہوئے اور ان 2 پہاڑوں کے اوپر آ کر جو ہے گرے ہیں، سبھی نے دیکھ لیا۔ لیکن چونکہ یہ پکے جو ہے یہ کافر تھے یہ، تو یہ کہاں ایمان جو ہے قبول کرنے والے تھے، تو وہاں سے لوٹ گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ شق قمر کا، ایک ہے شق صدر تو ایک ہے شق قمر۔ تو یہ شق صدر وہ تو سینے کو چک کیا گیا اور اندر انوار و تجلیات کو بھرا گیا، تو یہ ہے قمر کا معنی چاند۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ جو معجزہ ہے یہ معروف ہے، بڑا مشہور ہے یہ، تو یہ مکہ کے اندر جو ہے یہ پیش آیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جب یہ حالت دیکھی کہ یہ بہت زیادہ ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور ہجرت کر کے تم حبشہ کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہاں سے ہجرت کی ہے اور ہجرت کر کے وہ حبشہ کے اندر چلے گئے ہیں اور ایک عرصہ تک وہاں حبشہ کے اندر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جب یہ صحابہ کرام یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، حبشہ کے اندر پہنچتے ہیں، تو ان مکہ کے لوگوں نے وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ عمر بن عاص اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی کو بھیجا کہ تم وہاں جاؤ اور جا کر کہو حبشہ کے جو بادشاہ اسحامہ اس کو جا کر کہو کہ یہ ہمارے بھگوڑے غلام ہیں، ہمارے ملک میں آئے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو ہماری سپرد کر دو۔ ان میں حضرت جعفر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ مسلمان بھی اس طرح ہوئے تھے کہ وہ سابقین اولین میں سے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھ رہے تھے ایک وادی کے اندر، تو ابو طالب کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کے ساتھ یہ جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت جعفر وہ بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ جیسے ہی جو ہے ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے ابو طالب سے، یہ اپنے بیٹے سے ابو طالب جو ہے پوچھنے لگے جعفر سے کہ جعفر یہ کیا کر رہے ہیں یہ تمہارے یہ بھائی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ ان کی بخاص عبادت ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ دوسری طرف جا کر تم جو ہے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ایک طرف تمہارا بھائی کھڑا ہے علی اور دوسری طرف جا کر تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو جا کر وہ نماز کے اندر دوسری طرف جو ہے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ان کو کلمہ پڑھایا تو مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کا جو ہے واقعہ ہے یہ۔ بہرحال حضرت جعفر بھی تھے ان ہجرت کرنے والوں میں سے۔ چنانچہ جب وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے، ادھر جو ہے عمر بن عاص اور دیگر جو ہے جس کے ساتھ ایک اور ساتھی تھا وہاں پہنچ چکے تھے حبشہ کے اندر، تو وہاں انہوں نے جا کر جو ہے کہا کہ یہ کچھ بھگوڑے ہیں جو یہاں پر تمہارے ملک کے اندر آئے ہیں، لہٰذا ان کو ہمارے سپرد کر دو، اور یہ تحفے اور تحائف بھی ہم لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، ہمارے سرداروں نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ اس نے کہا، اسامہ نے کہا کہ دیکھو جب تک میں لوگوں کو اپنے پاس بلا کر ان سے بات چیت نہ کر لوں اس وقت تک میں تمہارے ساتھ ان کو نہیں بھیج سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی ان کو بلاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پیغام بھیجا، تو پیغام لے کر ایک آدمی آیا، اس پر سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم کس طرح وہاں اس کے دربار کے اندر جائیں، وہ ہے بھی صحیح، وہ ہمارے مذہب کے ساتھ اس کی مماثلت بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے جا کر گفتگو کریں گے؟ تو اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ تم پریشان نہ ہو، میں جاؤں گا، میں گفتگو کروں گا، تم پیچھے چپکے کے ساتھ کھڑے رہنا، تو میں جانوں میرا کام جانا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ ساتھ لے کر آئے، جب وہاں دربار کے اندر پہنچے تو حضرت جعفر آگے آگے تھے، تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پر اتفاق کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ عمر بن عاص بھی کھڑا تھا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، بعد میں مسلمان ہوئے، فاتح مصر ہیں یہ، تو یہ بھی اندر جو کھڑے تھے یہ، اور اس طرح اس کا دوسرا ساتھی بھی کھڑا تھا، دربار لگی تھی اور سارے وہاں پر درباری موجود تھے، وزراء وغیرہ، محافظین اندر کھڑے تھے۔ چنانچہ جیسے اندر داخل ہو کوئی سجدہ نہیں کیا، ورنہ اس دور کے اندر سجدہ کیا جاتا تھا، تعظیمی سجدہ۔ تو بادشاہ نے سب سے پہلے یہی سوال اٹھایا، اس نے کہا کہ جعفر تمہیں پتہ ہے جو بھی یہاں اندر داخل ہوتا ہے میرے دربار میں تعظیمی سجدہ آ کر کرتا ہے دروازے پہ، تم نے مجھے تعظیمی سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت جعفر نے جواب دیا کہ دیکھو ہمارے پیغمبر نے، ہمارے نبی نے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ جب کبھی بھی تم داخل ہو میرے پاس آؤ تو اس وقت سلام کرنا، اور یہ تعظیمی سجدہ اس شریعت میں جائز نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنے پیغمبر کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم نے تمہیں کوئی سجدہ نہیں کیا۔ تب وہ چونک اٹھا اور جعفر طیار نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی صرف ہم سجدہ ان کو ہم سلام کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔
لہٰذا آپ کے پاس بھی ہم آئے ہیں تو اس لیے ہم نے آپ کو صرف جو ہے سلام کے اوپر ہم نے اکتفا کیا ہے، سجدہ نہیں کیا۔ اہل جنت والے یعنی وہ بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سجدہ کوئی نہیں کرے گا۔ تو جنت کے اندر بھی سلام پر اتفاق ہوگا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام پر اتفاق کرتے ہیں، لہٰذا ہم کو اسی کا درس دیا گیا ہے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم نے سلام پر اتفاق کیا تو میں سجدہ نہیں کیا۔ تو اس پر اس نے خاموش ہو گیا وہ، پھر اس نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے کہ یہ کہتے ہیں کہ بگوڑے ہیں، غلام ہیں اور ہمارے ملک سے وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں اور سردار مکہ ابو جہل نے ان کو بھیجا ہے اور یہ تحفے بھی تحائف بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، تو وجہ کیا ہے وہاں سے تمہاری ہجرت کرنے کے نکلنے کی؟ تو اس پر حضرت جعفر لمبی چوڑی تقریر کی جو آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آدمی جو اس تقریر کو پڑھتا ہے تو دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ اے بادشاہ دیکھو، ہم لوگ مردار کھاتے تھے، ہم لوگ کفر و شرک کے اوپر تھے، ہم دعائیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ ہمارے اندر کسی نبی کو بھیج دے، پیغمبر کو بھیج دے۔ اس طرح کے سابقہ امتوں کے اندر تو نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے۔ اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول کیا اور آخر الزمان پیغمبر کو ہمارے اندر بھیجا ہے، اب وہ ہمارے اندر آ چکے ہیں اور یہ لوگ نہ خود مسلمان ہوتے ہیں بلکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بھی اذیت اور تکلیف ان کو جو ہے دیتے ہیں۔ اللہ کا تو ہم پر احسان ہوا کہ انہوں نے ہمارے اندر نبی اور پیغمبر کو بھیجا اور یہ لوگ ہمارے دشمن ہو چکے ہیں۔ یہ تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں پھر اپنا ملک جو ہے چھوڑنا پڑا اور اپنے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہمیں یہاں آنا پڑا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر ان کو جو ہے واپس کر دیا، کہا کہ نہیں میں تمہارے سپورٹ ان کو نہیں کر سکتا۔ اچھا دوسرا دن ہوا تو عمر بن عاص چونکہ وہیں پر موجود تھے، یہ اسی شہر کے اندر اسما کے پاس وہاں دربار سے باہر ہی موجود ہوں گے، رات گزاری صبح کو اپنے ساتھی سے کہا کہ آج دوبارہ پھر میں جاتا ہوں بادشاہ کے پاس، اور آج میں ان کو ایسی بات کروں گا کہ بادشاہ اس پر آگ بگولا ہو جائے گا اور ان کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور ساتھی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا نہیں بس تم آؤ تو صحیح، دیکھنا تو۔ چنانچہ ساتھی کو لے کر پھر دربار میں حاضر، کہا کہ بادشاہ کل جو یہ لوگ تمہارے پاس آئے تھے یہ تمہیں پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا چلو میں ان کو پھر سے بلاتا ہوں۔ چنانچہ پھر ان کو بلایا گیا اور پھر ان سے پوچھا گیا تو حضرت جعفر طیار پھر کھڑے ہو گئے، کہا کہ بادشاہ سلامت، جو کچھ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ نے ہم کو بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ جو کلام ان پر نازل ہوتا ہے اس بارے میں کہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کے والدہ کو بھی تذکرہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں ضرور موجود ہیں۔ کہا سنا، اور چونکہ وہ عربی تھے، عربی جانتے تھے وہ، تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ ادھر سے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ جب وہ حمل ان کو جو ہے ٹھہر گیا تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو ہے تذکرہ ہے، جو ایک معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لحاظ سے پورا جو ہے ذکر وہاں پر موجود ہے۔ تو ادھر یہ تلاوت کرتے جاتے تھے اور ادھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جیسے یہ صورت ختم ہوئی تو وہ سما نیچے اترا اور نیچے چھوٹا سا ایک تن کا پڑا تھا، اس نے وہ تن کا اٹھا کر کہا اے عمر بن عاص، جو کچھ اس نے بیان کیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس تنکے کی مقدار بھی ان کی جو انہوں نے تعریف کی ہے بالکل تعریف اسی کے مطابق کی ہے جیسے ان کی تعریف بنتی ہے، جو حالات ان کے بنتے ہیں، نہ اس تنکے سے زیادہ انہوں نے آگے بڑھے ہیں، نہ اس تنکے کی مقدار انہوں نے پیچھے رہے ہیں۔ یہ یعنی نہ تو ان کی تعریف میں نقص وارد کیا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کیا ہے، بالکل بھی نہیں تعریف جو ہے ان کے حالات سے ہی بیان کی۔ پھر ان حضرات کو وہاں سے انہیں واپس بھیج دیا اور کہا کہ جب تک یہاں پر تم رہو گے تمہارا خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، تم یہیں پر رہو گے، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، حتیٰ کہ تمہارا جوتا، تمہارا کپڑا وہ ہمارے ذمہ ہوگا۔ اور یہ حضرات ایک عرصہ تک وہاں پر رہے ہیں۔ بیچ کے اندر ایک یہ ہوا کہ مکہ والوں نے پھر شرارت کی تھی کہ ان کے پاس سے پیغام بھجوا دیا تھا کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، تو پھر ان میں سے کچھ حضرات تو وہاں سے واپس لوٹ آئے تھے، اکثریت وہاں پر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملے تھے۔ بہرحال اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مکہ والوں نے جب سارے حرب اختیار کر لیے اور کوئی کارگر ثابت نہ ہوا، تب ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے بنو ہاشم کو اور بنو عبد المطلب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کے لوگ تھے، ان کو ایک وادی کے اندر وہاں جمع کر دیا اور 3 سال تک ان کے ساتھ مقاطعہ کیا۔
وہ اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کے دونوں قبیلہ کے لوگوں کو، ایک وہاں وادی تھی جس کو شیب ابی طالب کہا گیا ہے، اس کے اندر ان کو وہاں جمع کر دیا گیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، تھوڑی سی جگہ تھی اور سب کو وہاں جمع کر دیا گیا، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی تھی اور آپ کے سگے چچا حضرت ابو طالب بھی تھے، سوائے ابو لہب کے سارے رشتہ دار عزیز و اقارب وہاں موجود تھے، اور 3 سال تک یہ وہاں رہے ہیں۔ مکہ والوں نے، جو یہ رؤسائے مکہ تھے، انہوں نے تو ایک خط تحریر کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اور اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ ان کو کبھی یہاں سے نکلنا نہ ہوگا۔ چنانچہ 3 سال تک یہ حضرات وہاں پر رہے ہیں، اور اس قدر صحابہ کہتے ہیں ہم پر حالات آئے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ ہم دعائیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہوا چلا دیتے تھے، اور ہوا چلتی تھی تو باہر سے پتے آ کر اندر گرتے تھے، ہم ان پتوں کو اٹھاتے تھے اور اپنے منہ کے اندر رکھ لیتے تھے، لعاب بن جاتا تھا، اس کو پی لیتے تھے، اس پر ہم گزارا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص، بلکہ ایک اور صحابی، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کئی دن تک پخانا تک نہیں آتا تھا، اگر آتا تھا تو وہ جس طرح کہ وہ بکریوں کی مینگنی ہوتی ہے اس طرح کا آتا تھا، یعنی پیٹ کے اندر جب کچھ نہیں جاتا تھا تو اس لحاظ سے پھر وہ رفع حاجت کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ تو بڑی دقت کے اندر، پریشانی کے اندر انہوں نے 3 سال وہاں گزارے ہیں شیب ابی طالب میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جنہوں نے وہ جو معاہدہ کیا تھا اور وہ تحریر نامہ اندر خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا تھا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ چنانچہ ابو طالب وہاں سے بھاگے گئے اور جا کر ان کو بتلا دیا کہ میرے پیارے بھتیجے نے یہ پیشین گوئی کی ہے، جا کر دیکھو۔ چنانچہ جا کر جب انہوں نے دیکھا تو واقعی اسی طرح تھا، اللہ کا نام محفوظ تھا، اور باقی جہاں جو عبارت تھی اس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ پھر ان کے جو مکہ کے دیگر رؤساء تھے، ان کا دل بھی نرم ہو چکا، انہوں نے کہا چلیں اس طرح کرتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، تو وہ بھی مطلب یہ ہے کہ ہمارے عزیز ہیں، اقارب ہیں، اور وہاں مشکل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے، تو اس لحاظ سے چلیں ان کو نکالتے ہیں۔ تو اس پر سب کا اتفاق ہوا اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یہ 3 سال تک وہاں پر یہ شیب ابی طالب کے اندر یہ محصور رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد ان کو رہائی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی رہائی ہوئی اسی دوران ابو طالب بھی بیمار ہوئے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی بیمار ہوئی تھی۔ رہائی پانے کے بس 1 ہی مہینہ ہی گزرا ہوگا کہ ابو طالب بھی وفات پا گئے ماہ شوال میں، اور اسی طرح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ شوال میں، ماہ رمضان سے متصل بعد، ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے حوالے سے پوری ہم نے ان کی بایوگرافی ان کی جو بیان کی تھی، اور کہا تھا کہ ابو طالب کو بھی کبھی ذکر کریں گے، ان کے احسانات ہیں، مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں کہ ہم ان کا بھی ذرا تبصرہ کریں گے۔ تو بہرحال دیکھیں گے، اگر وقت مل گیا تو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ مقاطعہ ہے، بنی ہاشم کہلاتا ہے یہ۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی، کہا کہ بس میں ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں، مکہ والے نے بہت ہمیں تنگ کر دیا۔ تو یہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر کہ ایک شخص جو مکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تو کہا ابوبکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بس میں ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں، تمہارے لوگوں نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابوبکر دیکھو، تم تو بڑی شریف آدمی ہو، اور تم جیسے لوگوں کا مکہ کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ تو انہوں نے بڑا زور دیا ان کے اوپر اور ان کو وہاں سے اپنے جو ہے ساتھ لے آئے، اور یہاں مکہ کے اندر پھر کہا کہ یہ ابوبکر جو ہیں یہ میری پاس رہیں گے، یعنی میں ان کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو اس لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ سے یہاں مکہ کے اندر آ گئے۔ اس طرح انہوں نے ہجرت کی، لیکن راستے سے جو اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے کہنے پر، اس کے زور پر واپس جو ہے یہ تشریف لے آئے تھے۔ اس سال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کہتے تھے، یعنی وہ سال جس سال ابو طالب بھی وفات پا گئے اور آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شوال ہی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے طائف میں، کیونکہ طائف میں بڑے 3 جو ہے سردار رہتے تھے۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر بقیہ کا مسلمان ہونا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں جو 3 بڑے سردار تھے ان کو دعوت دی، کسی نے کوئی قبول نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ان کے پیچھے لڑکے، نوجوان قسم کے لڑکے لگا دیے، جو عباش قسم کے تھے، بازاری لڑکے تھے، آپ کے پیچھے لگا دیے، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے،
اور حضرت زید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں سے واپس لوٹے، راستے کے اندر پہنچے تو راستے کے اندر جو ہے وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا انگور وغیرہ کا، انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے اپنے عداس نامی ان کا غلام تھا اس کو بھیج دیا کہ جاؤ ان کو جا کر کہو کہ یہ انگور ہیں، یہ تم کچھ کھا لو۔ چنانچہ یعنی دشمن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر ان کو بھی رحم آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو نوش فرمایا اور عداس آپ کے قریب بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے کھانا شروع کیا۔ تو عداس نے سوال اٹھا دیا، کہا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھا، کیا مطلب اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تم کہاں کا رہنے والا ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا وہ نینوا جہاں میرا بھائی رہتا تھا یونس علیہ السلام؟ تو اس نے کہا کہ آپ ان کو کیسے جانتا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی ہوں۔ چنانچہ فوراً وہ مسلمان ہو گئے اس پر، اور عتبہ اور شیبہ نے ان کو دیکھ لیا تھا اور بعد میں اس کو بہت کچھ کہا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے بھی واقعہ کئی دفعہ گزرا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بدر کے لیے ان کے مقابلہ کے لیے اترے تھے تو اس وقت یہ عداس ہی تھا کہ جو زار و قطع رو رہا تھا، عتبہ اور شیبہ کو کہتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغمبر ہیں، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان کے مقابلے پر تم نہ جاؤ گے مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، عتبہ اور شیبہ نہیں جاتے تھے وہ، لیکن ابو جہل زبردستی ان کو لے گیا اور عداس کی اس پیشین گوئی کے مطابق پھر وہ میدان کے اندر مارے گئے، عتبہ بھی اور شیبہ بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے وہاں سے جو واپس تشریف لے آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ اب یہ جو معراج ہے چونکہ یہ رجب کے اندر مستقل یہ ایک سمجھے عنوان ہے، موضوع ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے تفصیلی لیکچر انشاءاللہ لیں گے، ہر چھوٹی بڑی بات کا ہم ذکر کریں گے، لیکن چونکہ ابھی ہم نے مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک سیرت کا ہم نے آغاز کیا ہے تو اختصاراً اس کا بھی ہم ساتھ ذکر کر دیتے ہیں اور اس کی تفصیلی لیکچر انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم لیں گے، کیونکہ جو واقعات ایسے ہیں کہ جو مہینوں کے اعتبار سے جو ہے پیش آئے ہیں اور کسی قدر ان کی تفصیل جو ہے مقصود ہے تو ان واقعات کو مشہورہ واقعات کو ہم تفصیل کے ساتھ لیں گے، اور جو زیادہ معروف نہیں ہیں، مشہور نہیں ہیں تو وہ کسی قدر ہم جو ہے بغیر تفصیل کے ہم ان کو جو ہے وہ ساتھ لیتے چلیں گے اور ان کے اوپر مستقل ہم جو ہے لیکچر لیں گے، جیسے کہ یہ معراج کا واقعہ ہے۔ یہ بہرحال دیکھیے معراج کا واقعہ اسی عرصہ میں کچھ عرصہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کرائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر تھے، سوئے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین آئے، دیگر فرشتے آئے، آ کر اوپر چھت کو کھولا، اندر تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اپنے ساتھ ان کو براق کے اوپر سوار کیا، حتیم کعبہ میں لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے زمین کے اوپر لٹا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکالا اور پھر برف کے پانی کے ساتھ ان کو دھویا اور آسمانوں سے جنت سے تشت لائے گئے اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک کو رکھ دیا گیا۔ دھونے کے بعد زمزم کے پانی کے ساتھ جو ہے دھونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک کو اٹھایا گیا اور پھر اس کو اندر رکھ دیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو سی دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے اوپر بٹھایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے اندر لے گئے۔ راستے کے اندر کئی سارے واقعات تھے، ہم انشاءاللہ جب تفصیلی لیکچر لیں گے تو ان واقعات کا ہم جو ہے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کیا کیا واقعات جو ہے پیش آئے تھے، بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال ان کو ابھی ہم جو ہے چھوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اپنے جو براق تھا جس پر سوار تھے جبریل امین نے، وہاں ایک پتھر کے ساتھ براق کو باندھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح موجود تھیں، چنانچہ جبریل امین نے اذان دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں صف میں کھڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر آگے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز سے فراغت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر۔ اب وہاں کن کن انبیاء علیہ السلام سے جو ہے وہاں ملاقات ہوئی اور کن الفاظ کے انہوں نے آپ کی تعریف بیان کی، انشاءاللہ وہ تفصیلی لیکچر کے اندر ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے 7ویں آسمان سے اوپر جب تشریف لے گئے تو ایک مقام تھا سدرۃ المنتہا، وہاں تشریف لے گئے، اس سے پھر مزید آگے بڑھے تو صریف الاقلام وہاں تشریف لے گئے، اس سے مزید آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، آپ سے ملاقات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، جیسا کہ جمہور علماء محققین کی رائے ہے اور ان کی تحقیق ہے۔
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں ملی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے آئے 7ویں آسمان سے نیچے، اور پھر پہلے آسمان پر یعنی آسمان دنیا پر پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا کہ آپ نے پھر کئی چکر لگائے اور 10 نمازیں جو ہے کم ہوتی نہیں۔ انشاءاللہ تفصیلی بات کے اندر لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ذرا میری طبیعت کے اوپر ذرا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو جو ہے اختتام تک پہنچائیں، اور اس کا جو لیکچر ہے انشاءاللہ وہ معراج کا وہ تفصیل کے ساتھ ہم لیں گے، احادیث اور سیرت سبھی کتابوں کی روشنی کے اندر۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے نیچے پھر تشریف لے آئے، پہلے بیت المقدس میں تشریف لائے، وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے، تو یہ سارا راتوں رات جو ہے سفر ہوا۔ ہاں واپسی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تو راستے کے اندر مکہ والوں کے کچھ اونٹ تھے، تو ان کی بھی وہ کچھ واقعات وہاں پیش آئے تھے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کے سامنے یہ ساری بات یہ رکھی، وہ تو مانتے نہیں تھے، وہ اس لیے آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ آپ تو پھر ان کے شام سے واپس آئے ہوں گے، اور ہمارا قافلہ بھی گیا ہوا تھا، وہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ تو آپ نے پھر بتلایا تھا کہ تمہارا قافلہ کا جو اونٹ تھا وہ گم ہو گیا، اور اس کو لوگ تلاش کر رہے تھے، فلاں جگہ پر مجھے ملے تھے، بدھ کے روز واپس آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے واقعات کا ہم تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ تو ایک ہی رات کے اندر یہ سارے واقعات جو ہے پیش آئی ہیں، اور اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور 15ویں پارہ کا جب آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی معراج ہی کا جو ہے تذکرہ فرمائے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں، یہ سن 11، 12، 13 نبوی کی بات ہے، یعنی مسلسل 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھرپور اسلام کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ ابو طالب کی وفات پا جانے کے بعد سن 11 نبوی کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں آپ دعوت دے رہے تھے، تو اسی دوران مدینہ سے 2 قبائل بھی آئے ہوئے تھے حج کے موسم میں یہاں حج کرنے کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ آپ کو تو نہیں علم تھا کہ کون ہے یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے آپس کے اندر تبصرہ کیا، کہنے لگے کہ یہودی کہتے تھے کہ آخر الزمان پیغمبر آئیں گے، اور کہتے تھے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لیں گے، پھر مضبوط ہو جائیں گے، مستحکم ہو جائیں گے، اور پھر جب کبھی تمہارے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہوگا تو ہم تمہارے اوپر فوقیت لے جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر فوقیت لے جائیں، ہم سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر نمبر لے جائیں۔ دراصل واقعات کچھ اس طرح ملتے ہیں کہ مدینہ کی جو یہودی ہیں، یہ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اس کے بارے میں آپ انٹروڈکشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے جو حالات ہیں آپ اس میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ اصل میں ملک شام کے رہنے والے تھے۔ 133 ہجری میں ان پر حملہ ہوا تو وہاں سے لوگ جو نکلے تھے، یہ 3 قبائل مدینہ کے اندر آ کر انہوں نے سٹل اختیار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر کی ہجرت گاہ ہے، تو ہم پہلے ہی سے وہاں جا کر منتظر رہتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئیں گے تو ہم پہلے ہی سے وہاں منتظر رہیں۔ پر یہاں 2 قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج، ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی یہودیوں کی۔ یہودی تعداد کے اندر تھوڑے تھے، اس وجہ سے ہمیشہ یہ شکست کھا جاتے تھے، اور مار پیٹ ان کے اوپر اوس اور خزرج کی رہتی تھی۔ جب یہ شکست کھا جاتی ہے تو پھر یوں کہتے ہیں کہ آخر الزمان پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور بیعت کرنے کے بعد پھر ہم تمہارا جو ہے مقابلہ کریں گے، اور اس وقت ہم طاقت کے اندر ہوں گے۔ تو یہ باتیں اور دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگوں کو وہی بات یاد آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو ہم ان کے اوپر سبقت لے جائیں اور ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو اس بنیاد پر وہ سبقت لے گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں سے واپس گئے وہ، تو انہوں نے جا کر تو مکہ کے گلی گلی کچھ مدینے میں گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آخری پیغمبر آ گئے۔ ہم ان کا انتظار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ اور جمیلہ کو بیان کرنا شروع کیا۔ جب اگلا سال آئے تو ایک بڑی تعداد میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور عقبہ کی گھاٹی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے۔ یہاں سے واپس چلے گئے۔ اس سے اگلا سال آیا سن 13 نبوی میں، تو انہوں نے آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک اور جماعت نے، بڑی تعداد میں تھے یہ لوگ، تو آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے، اور آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ
وہاں مدینہ تشریف لے چلیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے حکم دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے تشریف لے گئے۔ اب میں چاہتا ہی ہوں کہ ذرا یہاں میری طبیعت کے اوپر ذرا بوجھ ہو رہا ہے، تو اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ ملیں گے کسی قدر، ورنہ معراج کی طرح یہ بھی عنوان بہت سمجھیں کہ عنوان بہت عام ہے یہ، تو اس عنوان پر ہم تفصیلی لیکچر لیں گے، اور اگلا جب ہم واقعات بیان کریں گے تو اس واقعے کو پھر اس کے ساتھ ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، دوسرا ذرا میری طبیعت پر بوجھل ہے، تو اس میں ذرا وہ میری سمجھیں کہ ایک طرح کی دلچسپی نہیں ہو رہی وہ طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر پھر ہم یہ عنوان جو ہے ساتھ ملا لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔